السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں محمد فرحان لطیف اور آج میں آپ سے چینل کی پروموشن نہیں مانگوں گا۔ آج میں اپنے چینل کی پروموشن نہیں کروں گا۔ آج میں صرف آپ سے ایک بات ڈسکس کرنے لگا ہوں۔ ایک بات ہے جو میں ڈسکس کروں گا آج آپ سے، اور وہ بات یہ ہے کہ آج کل کا جو نوجوان ہے وہ رزق کے بارے میں بہت زیادہ پریشان ہے۔ بنتا بھی ہے اس عمر میں آ کر جو ہے رزق، کافی لوگ بہت زیادہ جو ہے نا پریشان ہو جاتے ہیں، سچویشن کو ہینڈل نہیں کر پاتے۔ سچویشن اتنی تک آ جاتی ہے کہ خودکشی کرنے پر، سوسائڈ اور بہت سے برے کاموں میں پڑنے پر لوگ جو ہے نا آمادہ ہو جاتے ہیں، صرف کس وجہ سے کہ ان کی مائنڈ سیٹسفائی نہیں ہوتا۔ مائنڈ ان کا سیٹسفائی اس وجہ سے نہیں ہوتا کیونکہ ان کو اعتبار نہیں۔ اعتبار کس چیز پہ؟ اعتبار اس چیز پہ کہ اگر ان کو اعتبار ہو اللہ پاک پہ کہ رزق تو اللہ پاک نے دینا ہے، موت اور رزق انسان کو خود ڈھونڈتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ کہا گیا ہے نا کہ رزق انسان کو ایسے ڈھونڈتا ہے جیسے موت مل جاتی ہے، تو رزق کا ٹائم مقرر ہے، اور مقرر اگر میں کہوں تو رزق تو مل رہا ہے، جو آپ کے نصیب کا ہے آپ کھا رہے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ رات کو بھوکا سوتے ہیں۔ لوگ حلال اور حرام کا فرق بھول گئے ہیں۔ کچھ لوگ آن لائن ٹریڈنگ کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ حلال ہے۔ کچھ لوگ رشوت دے کر نوکری لیتے ہیں یا سفارش لگوا کر نوکری لیتے ہیں، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آج کل کا دور کیونکہ ایسا ہے، اسی لیے یہ چیزیں کیا ہیں ہمارے لیے حلال ہیں۔ لیکن ایک بات بتاتا چلوں آپ کو، اسلام قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک کمپلیٹ لائحہ عمل ہے، ایک مکمل ہمارا دین ہے، اور یہ قیامت تک اسلام کی کوئی بھی بات چینج نہیں ہوگی۔ جس طرح اسلام نے کہہ دیا کہ آپ رشوت سے بچو، آپ سود سے بچو، مجھے حیرانگی ہوتی ہے ان لوگوں پہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نگد چیز نہیں بیچیں گے کیونکہ پروفٹ نہیں ہوتا، ادھار پہ بیچیں گے یا قسطوں پہ بیچیں گے یا 1-2 ماہ کا ٹائم رکھ کے بیچیں گے کہ کم سے کم پروفٹ جو ہے وہ ہمیں زیادہ ہوتا ہے۔ پروفٹ زیادہ کے لیے تم جو ہے اس حد تک جا رہے ہو کہ خدا سے جنگ۔ سود کیا ہے؟ خدا سے جنگ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میرے خیال میں گھاٹے کا سودا ہے۔ اور ایک اور بات یاد رکھنا، اسلام میں یہی کہا گیا ہے کہ انسان کو اس کا رزق اس کے نصیب کے مطابق ملتا ہے، اور رزق جو ہے نا وہ انسان کی کوشش نہیں ہے، وہ انسان کی محنت نہیں ہے، وہ صرف اور صرف میرے رب کی عطا ہے، وہی دینے والا ہے، اسی سے مانگو کیونکہ صرف وہی دے سکتا ہے۔ انسانوں پہ اعتبار نہ کرو۔ انسان آپ کے منہ پہ تو کہہ دیں گے کہ ٹھیک ہے جی ہم آگے کہہ دیں گے یا کچھ بھی اس طرح سے۔ پہلی بات تو یہ کہنا ہی نہیں چاہیے کسی سے کہ میری جاب لگوا دو یا کچھ بھی اس طرح سے، یا رشوت دے کر یا سفارش کرا کر۔ دوسری بات یہ، اگر آپ کہتے بھی ہیں تو انسان تو دھوکہ ہی کرتا ہے۔ انسان کسی کا فائدہ دیکھ کے ایک دوسرے بندے کا فائدہ انسان نہیں برداشت کر سکتا۔ اگر خود وہ گھاٹے میں جا رہا ہے نا تو دوسرے بندے کا فائدہ وہ کبھی برداشت نہیں کرتا۔ حالانکہ اللہ پاک نے کہہ دیا ہے کہ رزق جو تمہاری قسمت میں لکھا ہے وہ تم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ جو میری قسمت میں رزق ہے وہ مجھے مل رہا ہے۔ میری عمر آج 25 سال اور 1 دن ہو گئی ہے۔ آج کل کی ایوریج لائف کے مطابق آدھی زندگی گزار چکا ہوں میں۔ 45-50 سال آج کی جو ایوریج زندگی ہے اس کے مطابق میں آدھی زندگی گزار چکا ہوں۔
اور میں الحمدللہ بہت خرچ کرتا ہوں، فضول خرچی بھی کرتا ہوں، ٹھیک ہے، کماتا نہیں ہوں، کمانے کا میرے پاس ابھی تک کوئی سورس نہیں ہے، لیکن پھر بھی مجھے رزق مل رہا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ کمانے والوں سے اچھا خرچ کرتا ہوں، میں زیادہ خرچ کرتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ میرا رزق ہے، مجھے مل رہا ہے۔ اگر ہر انسان کے دماغ میں یہی بات بیٹھ جائے نا کہ رزق اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، ان چکروں میں نہیں پڑیں جو حرام رزق کے ذرائع ہیں، ان میں نہ پڑیں، ان سے اللہ پاک سے توبہ کریں، حرام رزق نہ ڈھونڈیں، حلال رزق کی طرف جائیں۔ انشاءاللہ آپ کو جو ہے آپ کا نصیب مل جائے گا۔ تو میرے بھائی، اللہ پر یقین رکھیں، اللہ ہی رزق دے سکتا ہے اور انسان نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے؟ آپ سفارش لگوائیں، آپ جو کریں، آپ رزق وہی ملنا ہے جو آپ کی قسمت میں ہے، اس سے زیادہ نہیں ملنا، اور نہ ہی وقت سے پہلے ملنا ہے، جو اللہ پاک نے لکھ دیا ہے وہی ملنا ہے۔ لہٰذا حرام ذرائع کو بھول جائیں، اللہ پر یقین رکھیں، صبر کریں گے تو آپ کا جو رزق ہے وہ آپ کو حلال ملے گا۔ جلد بازی کریں گے تو حرام رزق کما بیٹھیں گے۔ تو مہربانی کریں، صرف دنیا کے بارے میں نہ سوچیں، آخرت کے بارے میں بھی سوچیں، آخر اللہ پاک کو بھی جواب دینا ہے۔ اسلام کو مت بھولیں، اسلام نے جو ذرائع بتائے ہیں اس کو فالو کرتے ہوئے آگے بڑھیں، انشاءاللہ جو ہمیں ہمارا نصیب ہے وہ مل جانا ہے۔ اور میں اللہ پاک سے پر امید ہوں، انشاءاللہ اللہ پاک مجھے اچھا ذریعہ دیں گے۔ آپ سے بھی گزارش ہے، آپ اپنی زندگی آسان بنائیں۔ زندگی کو آسان بنانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یقین اللہ پاک پہ رکھیں کہ ہر ایک چیز کا مالک وہی ہے اور وہی دیتا ہے، وہی دے سکتا ہے۔ انسان کی کیا جرأت ہے کہ وہ رزق دے؟ انسان تو دوسروں سے رزق چھیننے کے لیے تیار ہے، وہ دینے کے لیے نہیں بیٹھا۔ دینے کے لیے صرف ایک ذات بیٹھی ہے اور وہ اللہ پاک کی ہے۔ تو اللہ پاک پہ بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ حلال ذرائع ڈھونڈیں، آپ بھی حلال ذرائع ڈھونڈیں۔ میں الحمدللہ میں یہی لوگوں کو جو ہے کہتا پھرتا ہوں کہ حلال ڈھونڈیں، حلال میں برکت ہے، حرام میں سکون نہیں ہے، حلال ذرائع کمائیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔